نارملی طور پر اگر کوئی ایسے ہی وزٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں، جسٹ وزٹ، ایک راؤنڈ چکر لگانے کے لیے، اگر وہ پاگل خانے جائے تو کئی لوگ اس کو ایسے ملیں گے جو نارمل چل رہے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی عقل چلی گئی ہوتی ہے، وہاں جا کر عقل کی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ امیر سنت کی آمد ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چودہ سو انتالیس سن ہجری کے رمضان مبارک کا آج 14واں روزہ رکھ کر عاشقان اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حامد محمد اتاری، جامعۃ المدینہ قبول شریف سے عرض کر رہا ہوں، مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ اخلاص سے پہلے نماز میں بسم اللہ شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مستحب ہے، پڑھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد بلال ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد جمال مصطفیٰ اتاری۔ کیا یہ نام ٹھیک ہے یا مجھے کوئی اور نام رکھنا چاہیے؟ نام تو صحیح ہے، بہرحال یہ کہ محمد نام رکھا جائے اور پکارنے کے لیے جمال مصطفیٰ رکھا جائے، یہ ترکیب ہو تو مدینہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر، ان کی محبت میں اور اس نام کی برکات حاصل کرنے کے لیے جو محمد نام رکھتے ہیں نا، ان کے اپنے فضائل ہیں کہ یہ مطلب جنت میں جائیں گے، دوزخ سے بچیں گے، فوائد ہیں اس کے کافی، برکتیں۔ اس میں لفظ غلام کی بھی اضافت نہ ہو، غلام محمد نام رکھنا بھی جائز ہے، لیکن فضائل جو محمد نام رکھنے کے یا پھر احمد نام رکھنے کے بھی فضائل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑے جانور کا حقیقہ کر دینا چاہیے یا نہیں، یا چھوٹے جانوروں کا ہی لازمی ہوتا ہے؟ جیسے کہ یہ قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور کے، اور چھوٹا جانور کا 1 حصہ ہوتا ہے، اس لیے میری رہنمائی فرما دیجئے کہ بڑے جانور کے بھی 7 حقیقے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑے جانور میں بھی عقیقے کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ قربانی میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ قربانی کے کچھ حصے رکھ لیے جبکہ وہ قربانی کے دن ہو، اور عقیقہ کا حصہ بھی رکھ لیا تو بھی جائز ہے۔ آپ یوں فرما رہے ہیں کہ جیسا بھی بقرعید آئے گی، کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو 3 بیٹیوں کے لیے، جیسے عموماً ہمارے یہاں بیٹی کے لیے 1 اور بیٹیوں کے لیے 2 جانور بکرے وغیرہ قربانی تصور کی جاتی ہے، صحیح ہے یہ، ٹھیک ہے؟ لڑکے کے 2 ہوں، لڑکی کا 1 تو ہو تو 3 اور 2 5 اور 2 7، تو اس طرح بھی ایک بڑا جانور لے لیا تو یہ عقیقے ہو گئے۔ تو بقرعید ضروری تھوڑی ہے اس کے لیے، عقیقے نہیں کے جی، لیے جیسے بقرعید آ رہی ہے نا تو سہولت ہوتی ہے، تو بقرعید میں سہولت تو ہوتی ہے۔ جانور مہنگے ہوتے ہیں، کہ پہلے کر لے۔ ہاں، بلکہ افضل تو وہی ہے نا کہ 7ویں دن کرے، 7واں 14واں 21واں، تو زندگی میں جس دن یہ پیدا ہوا نا، مثال کے طور پر اگر یہ پیر شریف کو پیدا ہوا ہے بچہ، تو زندگی کی ہر اتوار اس کا 7واں دن ہے، تو بقرعید میں بھی اگر یہ 7واں کے حساب سے دن آتا ہے، اس دن قربانی اگر ہو رہی ہے تو اس میں عقیقہ ہوگا تو وہ فضیلت حاصل ہوگی اس کو 7ویں والی، ورنہ اگر 7واں نہیں بھی بنتا تو بھی جائز ہے۔ لیکن بقرعید میں ہی ضروری نہیں ہے، جانور بہت مہنگا ہوتا ہے بقرعید میں، سب جانتے ہیں، عام دنوں میں ریٹ کم ہوتے ہیں اس کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرائط اس کے وہی ہیں جانور کے جو بقرعید میں قربانی کے جانور کے ہیں۔ یہ عام طور پر جو ہم جانور کا مطلب گوشت کھاتے ہیں چھوٹے بڑے کا، اس میں جو بکرے یا جانور کاٹے جاتے ہیں اس میں، اور جو بقرہ عید میں جو جانور کاٹے جاتے ہیں اس میں، ان دونوں کی شرائط میں فرق ہے۔ عام دنوں میں جو گوشت کھاتے ہیں ان کی شرائط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، بس اور وہ ذبیحہ جس کو کہتے ہیں شریعت نے اس کو کھانا حلال رکھا ہو، عمر کی قید نہیں ہے، وہاں عمر کی قید نہیں ہے۔ وہاں عمر کی بھی قید ہے، وہ عیب دار بھی نہ ہو، پھر عیب کون سا عیب ہے جس سے وہ قربانی نہیں ہوگی، کون سا عیب ہے جس سے قربانی مکروہ ہوگی، پھر اس کی تقسیم ہے۔ دم جو احرام کے دم ہوتے ہیں، اور یہ ان میں بھی وہی شرائط ہے کہ قربانی کے قابل ہو وہ جانور، جو قربانی کے شرائط ہے۔ عقیقے میں بھی یہ شرائط ہے، روزمرہ کے کھانے میں یہ شرائط نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کے پیدا کیے گئے درختوں سے ہمیں لکڑی ملتی ہے، اور اس لکڑی سے پھر پینسل بنتی ہے، اور ہم اس سے اسکول کا کام بھی کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، کچھ بچے پینسل پھینکتے ہیں، کیا ان بچوں کو منع کرنا چاہیے؟ جی ہاں، سمجھانا چاہیے، پینسل مفت نہیں ملتی، پیسوں سے آتی ہے، تو یہ اس طرح ضائع کرنا بری بات ہے۔ ادب کے حوالے سے بھی غالباً پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح یوں بچے آتے ہیں گھر میں یوں پھینک دیتے ہیں، بعض اوقات پینسل کلاس میں ہی پھینک دیتے ہیں، تو اس طرح کیا پھینکتے رہنا چاہیے؟ قلم کا، پینسل کا، وہ کاغذ جس پر لکھا جاتا ہے، ان سب کے ادب ہے، تو پینسل اور قلم کے بھی ادب، اب کیونکہ وہ اللہ کا نام بھی لکھتے ہیں، بسم اللہ بھی لکھتے ہیں، اسے علم دین کی باتیں لکھتے ہیں، تو یہ ان کا ادب ہوتا ہے، بے ادبی کی جگہ ان کو نہ ڈالا جائے، یا یوں کم پھینک نہ کیا جائے، احترام سے رکھ دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت اوبی وین کے ذریعے بھی عاشقان رسول جمع ہیں، اور سبزہ زار میونسپل کمیٹی لودھراں، ضلع لودھراں پاک اوزاعی کابینہ اور کمروٹی ضلع کوٹلی کشمیر گلہاری کابینہ، یہ دونوں پاکستان کے مختلف صوبوں اور مختلف شہروں سے وہاں کے عاشقان رسول بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ اللہ کریم آپ کا اور ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ سردار آباد کے بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور بھی مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرہ جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم ان کا ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ جی سوال چلائیے۔ سردار آباد روزانہ 2 بار شامل ہوتا ہے، جو سردار آباد کی ترکیب بنی وہ اور کوئی ایسا یاد نہیں پڑتا کہ روزانہ 2 بار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتا ہو شہر۔ وہاں جو انہوں نے جو شاید معتکفین کا انتظام کیا تو انہوں نے براہ راست دکھانے کا بھی انتظام وہاں کیا ہوا ہے سردار آباد میں؟ سردار آباد والوں نے۔ اچھا، واہ، صلو دوسرے نہیں علی- کر سکتے؟ نہیں، اگر کرنا چاہیں تو نیٹ کے ذریعے تو کرنا چاہیں possible تو ہو تو ہے۔ سکتا ہے۔ سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ طاری ہے، میرا والبندی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس طرح نماز تراویحوں کے دوران مسجد میں تراویح پڑھنے لوگ جاتے ہیں تو پیچھے کچھ شرارتی لڑکے بھی ہوتے ہیں، وہ شرارتی لڑکے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اور مذاق مسخری کرتے ہیں۔ بعض وہ جو سجدے میں تراویحوں والے جاتے ہیں، نمازی جاتے ہیں تو پیچھے لڑکے کوئی چیز برتن یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں یا لوٹے میں پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر وہ پانی گرتا ہے تو صفیں گیلی ہو جاتی ہے اور نمازیوں کو اذیت ہوتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اب بچے شرارتیں کرتے ہیں، وہ پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیں، سنا نہیں ہے کبھی نماز پڑھنے والے کے پیٹھ پہ؟ تو خیر، اگر کچھ بھی شرارت کرتے ہیں، مسجد کا احترام پامال کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لے جانا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سختی سے ان کو روکے۔ اس پر کئی مدنی پھول پہلے بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے باپا جان، میں نورالعین اطاریہ نوری آباد سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جب ہم صبح سحری کرتے ہیں اور نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جب ہم دوبارہ صبح اٹھتے ہیں تو کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے منہ میں ہوتے ہیں، اگر ہم انہیں نگل جائیں تو اس کا ہمارے روزے پر کیا اثر ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ان ذرات کا مجموعہ سب مل کر چنے کے برابر ہو جائے یا چنے سے زیادہ ہو جائے اور ان کو اگر نگل لیا، روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کم ہے اور اتر گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ منہ کو صاف کر کے سونا چاہیے، یہ تو صاف نہ کرنا دانت کو سڑائے گا، خراب کرے گا، جراثیم پیدا ہوں گے جو بیماریاں پیدا کریں گے، گلا خراب ہوگا۔ تو غرغرہ تو روزے میں نہیں ہوتا، سحری کے وقت کے اندر، ان صبح صادق سے پہلے غرغرہ کر لیا جائے، دانت صاف، تو روزے میں بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں۔ تو دانتوں کو صاف کر کے مسواک کر کے سونا اچھا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے مدنی چینل اور امیر سنت کے جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی براہ راست یہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. وہاں پر زبیر انصاری زبیر احمد کے نام سے ہے، کہہ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے کیا وہ ایک ہی مسجد میں پڑھنی چاہیے یا مختلف مسجد میں بھی جیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم پورا اسی صورت میں ہوگا کہ جس سے کہ دونوں مسجدوں میں سوا پارہ روزانہ پڑھا جاتا ہو، تو یوں یہ ایکول ہوگا نا تو پورا ہو جائے گا. یا سپوز کریں کہ ایک جگہ سوا پارہ پڑھتے ہیں تو دوسری جگہ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ایک پارے والے میں جا رہے ہیں، تب بھی قرآن کریم میں کمی نہیں رہے گی، پورا ہو جائے گا اس وقت بھی. جی ختم کرنا جو ہے وہ سنت موقدہ ہے تراویح میں. نمازی مقتدی کا پورا ایک جگہ سننا یا مختلف جگہوں پہ سننا سنت موقدہ نہیں ہے. تو نہ بھی آئے تو بھی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. تو کئی جگہ تراویح پڑھ سکتا ہے. شان رمضان حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بروز قیامت ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اس طرح ندا یعنی اعلان کرے گا، ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا سوائے قرآن والوں اور روزہ داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. مرحبا سرد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کہ ہم روزے میں دانتوں کی صفائی کے لیے نمک کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نمک منجن کا استعمال کرنا یہ رسکی ہوتا ہے. اس کے اجزاء اگر حلق سے نیچے اتر گئے، روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے وہ ایسا رسک نہ لیا جائے، منع ہے. کسی کے گھر پر کسی کے سر پر گھر کی کفالت ہو اور روزگار کے مسائل ہوں اور دل اس کا اعتکاف کا بھی ہو اور اس کو لگتا ہو کہ اگر میں کروں گا تو پھر پیچھے مسائل یا تکلیف ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. گھر والوں کو تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ اعتکاف بھی سنت کفایہ ہے، تو کافی لوگ کر ہی رہے ہیں، تو اس کے لیے اب اعتکاف نہیں بھی کرے گا تو کوئی حرج تو ہے نہیں. اور یہ بیچارہ اعتکاف میں بیٹھتا تو گھر والے حرج میں پڑھ رہے ہیں، تو گھر والوں کا خیال رکھیں، صبر کریں. ایسے ہی جو گھر میں اسلامی بہنیں اعتکاف کی نیت کرتی ہیں تو اس میں بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سارے بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں کہ کچھ کام کرنے میں جو تقسیم ہوئی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی سمجھا دے کہ آپ مت بیٹھیں، آپ ہمارے ساتھ سحری افطاری وہ گھر کے کام ہوتے ہیں، تو نہیں آپ ہم کو روک رہی ہیں، آپ عبادت سے روک رہی ہیں، یہ تو اس طرح کا اگر گھر میں ماحول بنتا ہو تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ کرنے والے یا منع کرنے والوں کو بیچ کی راہ کیا اختیار کرنی چاہیے؟ منع کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کے حصے کا کام اپنے آپس میں ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ یہ آپ کر لیں، وہ دن تقسیم کر لیں، اور ان کو اجازت دے دیں کہ یہ اعتکاف کریں، یہ کار ثواب ہے. تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل ہے کہ قرآن کریم میں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد کرو. اچھا، اب اگر گھر والے اس ذہن کے نہیں ہیں اور نہیں مان رہے اور آپ کے اعتکاف کرنے سے گھر میں کوئی فساد کی صورت بن رہی ہے، آپس میں نفرت پھیل رہی ہے، تو پھر یہ کہ چونکہ یہ اعتکاف آپ پر فرض واجب سنت موقدہ بھی نہیں ہے،
تو ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن اس نیک کام کی وجہ سے آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور گھر کا ماحول خراب ہو رہا، تو پھر یہ کہ گھر کے ماحول کو بچایا جائے اور صبر کیا جائے، اعتکاف نہ کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سنت اعتکاف جو 10 دن کا ہے وہ نہ کیا جائے، اس کی نیت نہ کی جائے، نفل اعتکاف کر لیا جائے کہ جب جب موقع ملے تو وہ جھٹ اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ گئی، اور جب کام کاج ہے، برتن مانجنے، کپڑے دھونے، تو آ گئے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر 2-4 گھنٹے جو بھی کام کیا، پھر اب فارغ ہو گئے اور کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے، تو اب اپنی اعتکاف کی جگہ پر نفل اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ پھر اگر آواز دی امی نے یا ساس نے کہ فلاں کام کر دو، تو پھر جھٹ دوڑتے ہوئے چلے گئے، اعتکاف تو خیر ٹوٹ گیا، کام کر لیا، پھر جا کر بیٹھ گئے اپنی اعتکاف کی جگہ میں فارغ وقت میں۔ یعنی ایسے انداز میں اعتکاف کریں کہ کسی کو شکایت پیدا نہ ہو اور مسائل نہ ہو۔ اس میں یہ ایک رہنما یہ کر دیں کہ جہاں ایک اسلامی بہن آخری عشرے کی آخری 10 دنوں کے اعتکاف کے لیے بیٹھ گئی ہے، تو کیا یہ ایسا وہاں اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ سبزی کاٹنی ہے، پھل کاٹنے، یا اس طرح کے کچھ گھر کے جو بیٹھ کر اسی جگہ پر جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کہ وہ وہیں کر دیا کرے؟ کیا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ نہیں 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 یہاں نہیں کرنا چاہیے، یہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، پھل نہیں کاٹ سکتی، سبزی نہیں کاٹ سکتی، تو کیا وہاں پر بیٹھ کر کوئی اس طرح کے گھر کے نجی کام کر لے؟ تو کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اچھا، تو یہ تو آسانی ہے، سہولت بھی ہے کہ اگر اس طرح کے کام تقسیم کر لیے جائیں اور وہ یہ کہہ لے کہ ٹھیک ہے یہ جو 2 4 6 10 گھر کے کام اس طرح کے جو بیٹھ کر میں کر سکتی ہوں وہ مجھے وہیں دے دیے جائیں جہاں میں بیٹھی ہوں، تو اب اس میں جو یہ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے یا ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھ کر اگر یہ کام کرتی ہے تو کیا اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایک اور سوال آیا ہے آپ کے فیس بک پیج پر، کیا پہلی اذان کا جواب دینا واجب ہے؟ علماء کے اقوال اس میں مختلف ہیں، اختلاف ہے علماء کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت میں امجد محمود بات کر رہا ہوں دینا سے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا ہے کہ اگر نیکی رمضان میں احادیث میں یہ ملتا ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، تو کیا کوئی ایسی حدیث میں علم ملتا ہے جس میں کوئی گناہ کے بارے میں ایسی کوئی وعید ہو کہ وہ بھی بڑھتا ہے، یا ایک گناہ ایک ہی رہتا ہے؟ رمضان شریف کی تو روایتیں ہیں کہ گناہ جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں اس طرح گناہ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ جمعے کے بارے میں بھی اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 70 گنا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، حرم شریف میں ایک نیکی کی 1,00,000 نیکی ہے، تو گناہ کے بھی 1,00,000 گناہ ہے۔ یہ تو مشہور بات ہے، شاید اس میں تو بہت سو کو پتا ہوگا یا یاد آ گیا ہوگا کہ ہے تو ایسا۔ تو رمضان میں گناہ کرنا یہ عام دنوں کے گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن ہر گناہ سال کے کسی بھی حصے میں کیا جانے والا خطرناک ہی ہے کہ اپنی گودام میں کوئی معمولی سی چنگاری نہیں چھوڑتا، لکھا ہوتا ہے یہ اپنے پیٹرول پمپ پر یا گوداموں کے پاس نو اسموکنگ نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے نا، کہ ایک سگریٹ بھی جلتی ہوئی اگر کسی نے ڈال دی تو یہاں آگ لگ سکتی ہے، لگے ضروری نہیں ہے لیکن میں یہ ادھر نہیں ڈالنی ہے۔ تو اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ سال کے کسی بھی حصے میں کیا، رب کی ناراضی کی صورت میں وہ جہنم میں گرا سکتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو ہر گناہ سے ہر حال میں بچنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنے چاہیے۔ بابر اتاری ہیں دبئی سے، کہہ رہے ہیں کہ
سحری کے بعد اگر سوتے میں کچھ پانی ڈکار کی صورت میں باہر آ جائے یا کچھ واپس اندر بھی چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، منہ بھر نہیں ہوتا نا، ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعضوں کھٹی ڈکارے وغیرہ اس طرح کی آ جاتی ہیں، کچھ جو لعاب اوپر آ جاتا ہے، بعض وقت تیزابیت آ جاتی ہے۔ یہ فضائل رمضان شریف پیج نمبر 61، فیضان رمضان کے باب فضائل رمضان، نام اس کا فیضان رمضان ہے۔ فیضان رمضان پیج نمبر 61 میں ہے، جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ یہ معجم اوسط جلد 2 صفحہ 414، حدیث نمبر 3688 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ یہ یعنی اس حدیث پاک کا کچھ حصہ سنایا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال اور آیا ہے آپ کے فیس بک پیج پر، کہتے ہیں ایک دیندار بلا شبہ دنیا داروں سے بہت بہتر ہوتا ہے، پھر اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ شرح حدیث یعنی یہاں سے جب آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کی حیثیت ہے وہ قید خانے ہی کی طرح ہے، کہ جب یہاں سے جان چھوٹے گی اور جنت کی جو نعمتیں اسے حاصل ہوں گی تو اس کے مقابل اس کو دنیا قید خانہ ہی معلوم ہوگی۔ اب اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ گھوڑے پر اپنے بڑے شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک غیر مسلم نے ان کے آگے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو پوچھو۔ کہا میری حالت دیکھیں، میں اتنا برا میرا حال ہے اور غربت پریشانی میں ہوں، اور آپ اتنے شان و شوکت کے ساتھ اور اتنی عمدہ لباس کے ساتھ آپ گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کے نبی کا یہ فرمان سنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہاں آپ اپنا حال دیکھیں یا میرا حال دیکھیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا نا تو انشاءاللہ مجھے دنیا سے جانے کا وہ نعمتیں ملیں گی کہ میرے لیے یہ دنیا قید خانہ اور وہ واقعی جنت ہے، اور تجھے وہ سزا ملے گی اگر تو کفر پہ مرتا ہے کہ تیرے لیے دنیا ہی جنت لگے گی، وہ تیرے لیے قید خانہ ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح پر ایک شعر نظم کیا ہے، 2 شعر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ تو فرماتے ہیں ہست دنیا جنتاں کفار را، اہل ظلم و فسق آن اشرار را، بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام۔ یعنی یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے تو جنت ہے، مگر مومن کے لیے
یہ دنیا قید خانہ ہے اور قید خانے میں راحتیں اور آسائشیں نہیں ہوا کرتی. اور مرآت المناجی اچھا پوری شرح یہ 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکتبۃ المدینہ کی کتاب. اس میں اسی حدیث کے تحت الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ہے، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کے تحت لکھا ہے. یعنی مومن دنیا میں کتنا ہی آرام میں ہو مگر اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا جیل خانہ ہے جس میں وہ دل نہیں لگاتا. جیل اگرچہ ایک کلاس ہو پھر بھی جیل ہے، اور کافر خواہ کتنی تکلیف میں ہو مگر آخرت کے عذاب کے مقابل اس کے لیے دنیا باغ اور جنت ہے، وہ یہاں دل لگا کر رہتا ہے. لہذا حدیث شریف پر یہ اعتراض نہیں کہ بعض مومن دنیا میں آرام سے رہتے ہیں اور بعض کافر تکلیف میں. حدیث پاک کی ایک شرح معنی فیضان مدینہ شمارہ محرم الحرام 1439 سن ہجری صفحہ نمبر 6 میں یوں دی گئی ہے. اس حدیث مبارکہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مومن کے لیے مکمل طور پر آزادی نہیں ہے کہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر زندگی بسر کرے، بلکہ وہ اللہ عز و جل اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے. اس اعتبار سے وہ احکام شرعہ کی قید میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، جبکہ کافر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے آزاد زندگی گزارتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کر اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں. میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، جو بعض مختلف ممالک سے اور کئی مختلف شہروں سے آئے ہوئے عاشقان رسول ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول او بی وین کے ذریعے سبزہ زار منسپل کمیٹی لودرا، ضلع لودرا، پاک اور زاعی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول جو ہے شامل ہیں، کمروٹی ضلع کوٹلی کشمیر گلہاری کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول موجود ہیں، سردار آباد کے عاشقان رسول جو نیٹ کے ذریعے موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکات حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا.
میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. وہ کاڑا میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہے، امیر السنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک سوال یہ آیا ہے کہ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے وتر کے تہجد میں اٹھ کر رات میں اٹھ کر میں تہجد کی نماز پڑھوں گا اور ساتھ ہی میں وتر بھی پڑھ لوں گا. تو میں سو گیا اور اٹھا تو میں نے تہجد تو پڑھی لیکن وتر میں بھول گیا. تو اب میں کیا کروں؟ جب یاد آئے تب پڑھ لے، اوقات مکروہ نہ ہو تو. قضا ہو گئی نا، قضا کی نیت سے پڑھ لے. وتر کی قضا کرنی ہے. جی جی. اب بھول گیا تو اس پر گناہ نہیں ہوتا. ارے اس میں بندہ مجبور ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بھول گیا. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تب پڑھ لے، لیکن وہ کہ اوقات مکروہ نہ ہو، وضو ہو، نماز کی جگہ موجود ہو، جو شرائط ہیں وہ پورے ہوں. سوال چلائیں.
حضرت صاحب ایک بات پہلی تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی 600-700 400 سال 500 سال پرانا کوئی ولی اللہ گزرا ہوا کسی اپنے درویش یا کسی محبت کرنے والے آدمی کے اندر داخل ہو سکتا ہے، یا وہ اس سے محبت کرنے والے کے اندر بول سکتا ہے؟ کیا وہ محبت کرنے والے کو کچھ دے سکتا ہے علم؟ تو ایسی باتیں بھی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی زیادہ عمر کا نہیں ہے، تقریباً 23-24 سال کا بچہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے معلومات لینا چاہتا ہوں، کوئی جواب اگر ہو تو وہ مجھے تھوڑا طریقہ بتائیں کہ یہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ ہوں فلاں بزرگ ہوں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، بعضوں کا جن ہوتا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں فلاں بزرگ ہوں، ورنہ بزرگان دین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح مجمع لگائیں اور کسی کے بدن کے اندر اتر جائے. تو یہ اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی سنی عالم ایک بھی تسلیم نہیں کرے گا، جو عالم ہوگا کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ ہے ہی نہیں، بالکل یہ ڈھکوسلے ہیں. اور عورتیں بھی یہ دعوے کر رہی ہوتی ہیں. اب زندگی بھر انہوں نے پردے کی تعلیم دی، اب بعد وفات یہ عورت کے بدن میں معاذ اللہ تشریف لے گئے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا تو جن ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یا پھر بعض بندے فراڈیے ہوتے ہوں گے، وہ خود ہی یہ سب حساب کتاب کرتے ہوں گے کہ مجھ پر اس کی سواری آ گئی اس کی سواری آ گئی. ایسوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ان کی گلی سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. یعنی شیطان مطلب بیکا دے وسوسے ڈال دے کہ اس میں سے آواز آتا ہے. قبروں سے آوازیں نکالتے، اب مردہ مر گیا سڑ گیا ہڈیاں گل گئی، اور کسی قبر پر آسن جما لیا، اب وہ مردے سے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں. سر وہ جن بول رہا ہوتا ہے، دیواروں سے سوال جواب کرتے ہیں، اور جن بول رہے ہوتے ہیں، دیوار کیا بولے گی، پتھر پتھر ہی ہوتا ہے. ہاں بزرگان دین ویسے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دے سکتے ہیں، اس کے تو ہم قائل ہیں، اندر داخل ہو کر نہیں. وہ جس طریقے سے اللہ نے ان کو اختیارات دیے وہ دے سکتے ہیں، امداد فرما سکتے ہیں، رہنمائی فرما سکتے ہیں، تشریف لا کر تسلی دے سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اس کی بیماری کا علاج فرما سکتے ہیں. اس کی تو بہت ساری روایتیں اور حکایتیں کتابیں سے بھری پڑی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد انیس رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے گزشتہ مدنی مذاکرے میں ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ نمازی کی نماز عمل کثیر سے فاسد ہو جاتی ہے. تو اب اس بات کا تعین کون کرے گا کہ آیا کہ نمازی کا عمل کثیر ہے یا پھر عمل قلیل ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. عمل کثیر سے نماز اس وقت فاسد ہوتی ہے جبکہ وہ عمل کثیر اصلاح نماز کے لیے نہ ہو. اور اس کی عمل کثیر کی تعریف بہار شریف میں یہ بیان کی گئی ہے کہ دور سے دیکھنے والا جو نماز پڑھ رہا ہے، جو کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ نمازی ایسا فعل کوئی کر رہا ہے کہ جس سے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا ظن غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو ایسا عمل جو ہے نا وہ نماز کو توڑتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھتے پڑھتے میں لکھ بھی رہا ہوں، تو دیکھنے والے یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. یا میں اپنے حساب سے نماز پڑھ رہا ہوں اور موبائل فون کان پر رکھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، تو دور سے دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ تو فون پہ لگا ہوا ہے. تو یہ چیزیں بھی نماز کو توڑیں گی. بہار شریف میں ایک مثال دی ہے پنکھا کرنے کی، کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک ہاتھ سے پنکھا بھی کر رہا ہے، تو دیکھے گا دور سے تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے، تو پنکھا کر رہا ہے. اور عمل قلیل یہ کہ جو عمل کثیر نہ ہو وہ عمل قلیل ہے.
جس کو دیکھ کر نہ یہ گمان ہو کہ نماز یہ سمجھا جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، نہ ظن غالب ہو، تو اب یہ کہ وہ عمل قلیل یعنی تھوڑا عمل ہے اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اب اس کا مکروہ تنزیہ ہونا، مکروہ تحریمی ہونا، وہ اپنے اپنے حساب سے اس کی تقسیم ہے جیسا وہ فعل کر رہا ہے. نماز ٹوٹنا اور چیز ہے، اس میں کراہت آنا اور چیز ہے نماز میں. اس کی تفصیلات، نماز کے احکام، یہ کتاب پڑھ لیں، ذہن نصیب بہار شریعت پڑھیں تو انشاءاللہ تفصیلات معلوم ہو سکیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کوئی شخص اگر مذہبی حوالے سے کسی کے قریب ہوتا جائے، جیسے اس کے کردار سے ایک مذہبی رنگ انداز چھلک رہا ہو، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کا کرنا چاہیے، تو دنیا کا بھی کرو. تو ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے؟ تو مذہبی رنگ میں آنے سے کیا وہ دنیا کے کام چھوٹ جاتے ہیں؟ ماں باپ کی خدمت، یہ تو وہ دنیا تو نہیں ہے. بال بچوں کی پرورش، یہ بھی دنیا نہیں ہے. جس دنیا کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. اب کاروبار میں یہ کہ حلال حرام کی تمیز رکھے، جس طرح حکم شریعت ہے اس کے مطابق کاروبار کرے، کمائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح راہ و رسم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ہزار کام ہے جو دیندار بنے گا تو ہی اس دنیا میں اچھی طرح یہ کر سکتا ہے. اگر جس کو یہ دنیا دار کہتے ہیں کہ اس کو مارا، اس سے چھینا، اس کو گالی دی، اس کو دھمکی دی، اگر یہ دنیا دار ہے تو ایسا دنیا دار تو کوئی مذہب ایسے دنیا دار کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ اچھا آدمی ہو. تو یہ عوام کی مطلب یہ بعض لوگوں سب کا یہ خیال نہیں ہوتا. لوگ نفسیاتی طور پہ نیک آدمی کو پسند کرتے ہیں جو شریف ہو، اخلاق اچھے ہو، ملنسار ہو، اللہ اور رسول کی بات کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو. پہلے خود نماز نہیں بھی پڑھیں گے لیکن ایک تعداد ایسی ملے گی جو ایسے لوگوں کی ان کے دل میں جگہ ہوتی ہے. اچھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، اس کو کیا کہیں گے؟ دنیا داری کہیں گے، دینداری کہیں گے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب دین کے مطابق گزاری، جیسے ان کے رب نے ان سے فرمایا تو اس طرح انہوں نے زندگی گزاری. اب کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے کہ بھئی میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو میں ان کو فالو تو کروں گا. اب دوسرا جو ان کا کلمہ پڑھے اور وہ اس میں رکاوٹ بنے گا، نہیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے، یار یہ کیسا شخص ہے؟ یہ تو نہ دیندار ہے نہ دنیا دار ہے، یہ کوئی تیسری جنس ہے جو مطلب اس چیز سے روک رہا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں جس کا کلمہ پڑھا اس کے پیچھے چلنا، اسی کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جانا ہی ہے. انشاءاللہ پیچھے پیچھے چلیں گے تو پہنچ جائیں گے، باقی دائیں بائیں اگر نکل گئے تو پھر گئے کام سے. اس میں گھروں میں بعضوں کا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسی تقریب، دعوت یا کوئی ایسی جگہ جانا ہے، اب کسی کو پتہ ہے جیسے گھر میں کوئی ایسا مذہبی ہے کہ وہاں جانے میں مطلب کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکوں گا. اب وہ کہے گا کہ نہیں میں وہاں نہیں آتا. اب اس کو کہا جائے گا بیٹا کو دنیا کا بھی کرنا پڑتا ہے، بیٹا کوئی کہیں اور کو کام کرنا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ جھوٹ دھوکہ وغیرہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا. بیٹا دنیا میں کرنا پڑتا ہے، کوئی دین کا بھی کرو دنیا کا بھی کرو. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا کرو، تو دنیا میں غالباً یہی ہے کہ جو فراڈ، جھوٹ اور اس طرح کے غلط کاموں کی طرف بھی جو مائل ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا اس کا بھی کیا کرو دنیا میں رہنے کے لیے. یہ تصور بدقسمتی کے ساتھ ڈیولپ کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اور ایک دین کو سمجھنے والا، ثواب گناہ کو سمجھنے والا پھر رکنے کی بات تو کرے گا نا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جس کا کلمہ پڑھا، جس قرآن پر ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا، اب وہ قرآن ہم کو کسی کام سے روکے، اور جن کا کلمہ پڑھا وہ میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بات سے ہم کو منع فرمائے. اب
اسی پر ہم عمل کریں کہ جس کو یہ ہمارے ماں باپ یا خاندان والے کہہ رہے ہیں دنیا داری، ہم اس پہ پڑھیں، تو ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ اور رسول کے پابند ہیں نا، ان کے احکام مانیں گے۔ اور ماں باپ کو بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ یہ تو مطلب گناہ کی دعوت جو ہے نا، یہ تو بہت خطرناک ہے کہ گناہ کی دعوت دینے والا جو ہے نا یہ مزید گناہ گار ہو رہا ہے کہ دوسرے کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جو اعلیٰ اخلاق ہیں وہ کون سے کہلائیں گے؟ یہ جھوٹ فراڈ کرنا کہلائیں گے، دھوکہ دہی کرنا کہلائیں گے، یا نہ کرنا کہلائیں گے؟ یعنی جو ماں باپ کہہ رہے ہیں بالفرض کہ دنیا میں یہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں، تو دنیا میں یہ چیزیں کرنے والا دنیاوی اعتبار سے بہتر کہلاتا ہے یا نہ کرنے والا بہتر کہلاتا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا میں نے عرض کیا نا کہ جو اسی کو پسند کرتے ہیں، جو خود اچھے نہیں بھی ہوتے نا، اور جو سچ بولے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، دھوکہ نہیں دے گا، ملاوٹ والی چیز نہیں بیچے گا، تو اس کو لوگ پسند کرتے دنیا میں بھی۔ تو یہ بالکل یعنی کہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کے دھوکے سے بالکل باہر آنا چاہیے، توبہ کر کے اپنی زندگی جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنی چاہیے۔ یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، کیا سب بھوکے مر جاتے کہ ان کو کھانا نہیں ملتا؟ یا ہم لوگ جو ہیں کہ ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا، تو کیا ہم بھوکے مر رہے ہیں؟ ہم بھیک مانگ رہے ہیں؟ یا معاشرے میں کیا ہمارا کوئی عزت یا ہمارا کوئی مقام نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم کو تو یہ خوش فہمی ہے کہ دنیا داروں سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، کہ دنیا دار ہمارے پاس آتے ہیں، ہم دنیا داروں کے پاس نہیں جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت کام ہے کیا یار؟ تو اس طرح یہ تو میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ یہ تو مجھے بہت پرانا ایک چٹکلا یاد آتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو یار وہ تھوڑا معاشرے کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، معاشرے کے پیچھے بھی یہ چلنا چاہیے، تو میں نے اس طرح کا کچھ کہا تھا کہ مرد وہ نہیں ہے جو اس معاشرے کے پیچھے چلے، مرد وہ ہے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلا لے۔ یہ دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے، کچھ ایسا یاد پڑتا ہے میں نے کہہ دیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ میں اپنے حالات پہ خوش ہوں، الحمدللہ کہ بڑی پیاری لائن ملی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں تمام عاشقان رسول حاضرین ناظرین سب سے عرض کرتا ہوں، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ مسجد کا راستہ لیں، یعنی نماز کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، تلاوت کی طرف آئیں، نیکیوں کی طرف آئیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت، پیاری زندگی مبارک جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف آئیں، اس کا ایک اپنا لطف اور وہ ایک مقصد ہے ہمارا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو جس کے متعلق قرآن نے ہمیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس میں پیروی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہی زندگی اختیار کریں، اس کے مطابق جئیں، کیونکہ اس میں دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے لیے کیا نہیں ہے، اور اسی سیرت پاک کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام علم و رضوان نے اپنی پیاری پیاری زندگیاں گزاری، ان کو سامنے رکھ کر ان کے پیچھے چلنے والوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ تو ہمارے لیے ہمارے اسلام و دین کی جو زندگی ہے وہ ہے، اور اسی کی طرف ہم کو قرآن نے بلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب والدین بعض اوقات اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں، یہ کیسے کتنی غلط بات ہے۔ یعنی دین نے، اسلام نے جن والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اور وہی والدین اپنی اولاد کو دین سے ہٹنے کا حکم دیں، ان کو تو صرف یہ تو کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے رب کریم نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کو کتنا ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے متعلق فرمایا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلام و دین کے اور سنتوں کے راستے پر چلائیں،
اس میں انشاءاللہ ان کی بھی بہتری ہے اور ماں باپ کی بھی بہتری ہے کہ انشاءاللہ ماں باپ اس طرح اگر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ماشاءاللہ. آخری عشرے کا اعتکاف آنے والا ہے، اس کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، مدنی قافلوں کی طرف آئیں. اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات چلائیں. حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹوپی تھوڑی کسی کو دکھانی ہے، ہمیں تو اللہ کو دکھانی ہے اس لیے ہم پہنے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. ٹوپی اصل ٹوپی کا جیسے موضوع کل بھی ایک لیا تھا، ایک کال کیا یہ کہ بھائی ٹوپی تو بس وہ ہم نے اللہ کو دکھانی، ہم کیسی ہی پہن لیں. یہ اس طرح کی بعض لوگوں کی رائے انہوں نے بیان کی، اپنی رائے بیان نہیں کی. میں نے ٹوپی کا منع کہاں کیا ہے؟ میں نے تو کہا جیب میں ٹوپی رکھتے تھے پہلے لوگ، وہ جالی والی ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے تھے، اور اس کو باہر پہن کر نکلنے میں بھی کوئی اتنی آر شرم محسوس نہیں کی جاتی، وہ چل جاتی ہے معاشرے میں. یہ جو مسجد کی آج کل کی ٹوپیاں ہیں چٹائی کی یا پلاسٹک کی، یہ کوئی بھی باہر پہن کر گھومتا نہیں ہے، اور اس سے لوگ یعنی کہ ایک دوسرے کے پاس جانے میں شرماتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتے وقت کم از کم ایسا حلیہ تو بندہ بنائے کہ جو معززین اور آبرودار لوگوں کے سامنے جس حلیے میں جانا پسند کرتا ہے. اس حساب سے میں نے ٹوپی کو ناجائز نہیں کہا، گناہ نہیں کہا. میں نے یہی کہا کہ بہتر ہے کہ بچے اس سے اور اچھی ٹوپی پہنے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اچھی چیزیں ہیں نا، جیسے کہ وہ بہار شریعت میں وہ روایت لکھی ہے کہ سفید کپڑے کے تعلق سے، پھر اس میں لکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سفید لباس میں حاضری دی جائے عبادت میں، اور نمازوں کے لیے پھر وہ عبادت اور نمازوں کے لیے سفید کپڑے بہتر ہیں، یہ بہار شریف میں لکھا ہے. تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے نا. رنگین کپڑے میں بھی نماز تو ہو ہی جاتی ہے، اور چٹائی کی ٹوپی پہنے گا تب بھی نماز ہو جائے گی، ننگے سر پڑے گا تب بھی ہو جائے گی. یہ ساری تفصیل جو میں نے کل عرض کی تھی شاید ہو سکتا ہے کسی نے پوری سنی نہ ہو. مجھے ایسا لگ گیا کہ جیسے وہ کہا گیا تھا نا کہ وہ کیا ایسی ٹوپی پہن کر ہم اب کسی عام ایسے معززین کے پاس جائیں گے تو شاید کہتے کہ بھائی میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں نا، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں جس ٹوپی میں بھی جاؤں. ہاں تو وہ خالی لنگوٹ باندھ کے چلے جاؤ گے نماز کے لیے تو لوگ سمجھا دیں گے مسئلہ آپ کو کہ مولانا تو جائے گا نہیں ایسے، معاف کیجیے. تو مطلب کوئی لنگوٹ پہن کے چلا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو نا، تم کیوں روکتے ہو میرے کو؟ تو لوگ آپ کو مسئلہ سمجھا دیں گے کہ لنگوٹ والوں کا راستہ اس طرف ہے اور مسجد والوں نمازیوں کا راستہ اس طرف ہے. اور مجھے یاد ہے ایک چٹکلا، ایک نوجوان وضو خانے پر بیٹھ کر وضو غلط کر رہا تھا، ایسے کہ جگہ سکھی رہ جائے اس طرح یوں کر رہا تھا. کیا تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ وضو نہیں مطلب اس طرح ہوتا، وضو آپ اس طرح کریں. تو وہ میمن بھائی تھا ہمارا، بولا یار وضو کرنا ہے نا، بولا وضو ہی تو کرنا ہے نا. تو میں نے کہا ہاں یار میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، وضو ہی تو کرنا ہے تو وضو ہی کر رہے ہیں کہ وضو ہی تو نہیں کر رہے آپ. تو اس طرح کے طرح طرح کے اس معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں کہ واقعی سمجھانا مشکل ہوتا ہے. نہیں جس کو اپنی میمنی بولتے ہیں جاڈی عقل، بعضوں کی موٹی عقل ہوتی ہے، ان کو سمجھا نہیں سکتے، وہ کچھ نہ کچھ وہ مطلب ہے نا کہ وہ پاسا پھینک دیتے ہیں. اب ان کو سمجھاتے رہو، ان سمجھ میں آتا نہیں ہے ان کی. اللہ الٹی سمجھ سے بچائے. اپنی سمجھ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آ جانی چاہیے، بس ہر سنت آ جانی چاہیے، اور بس اس کے پیچھے آقا کے پیچھے پیچھے ہم چلتے رہیں. دیٹس آل. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اپنی کالی پٹی پر رہیے گا، صفیں بنا کر ہی اگر دعا میں شریک ہو تو زیادہ فائدہ ہوگا. مغرب میں آپ کو پریشانی کم ہوگی، پھر گیپ میں پھر لوگ پیچھے سے آتے رہیں گے. اگلی صفیں جتنی آگے ہوں گی اتنا فضیلت زیادہ ہے. پہلی صف کی فضیلت سب سے زیادہ